السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی خزانہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی دنیا کو سنوار سکتا ہے بلکہ آخرت کی راہوں کو بھی آسان کر سکتا ہے۔ لیکن اس خزانے تک پہنچنے سے پہلے آج کا انسان بظاہر ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، لیکن دل کا سکون، ذہنی آسودگی، گھر کا پیار اور کاروبار کی برکت کہیں کھو گئی ہے۔ کسی کے گھر میں فاقے ہے، کسی پر قرض کا پہاڑ ہے، لاکھوں کمانے والا بھی کہتا ہے بس گزارا ہو رہا ہے۔ بینک کی قسطیں، سودی قرضے، بجلی کے بل، راشن کا بوجھ، سب کچھ زندگی کو بوجھ بنا چکے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کی بجائے شک، غصے اور بیزاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت، والدین کی عزت، سب کچھ متاثر ہو رہا ہے۔ کاروبار میں بے برکتی ہے، محنت کے باوجود منافع نہیں، گاہک نہیں آتے یا نقصان ہوتا ہے۔ حرام کمائی عام ہو گئی ہے اور حلال رزق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بے سکون ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، دل گھبرا رہا ہے، امید ختم ہو رہی ہے اور دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ عام ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، ماں باپ کو اولاد چھوڑ رہی ہے اور محبت کے رشتے نفرت میں بدل رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان سب مسائل کے ساتھ جیتے رہے؟ کیا کوئی راہ نجات نہیں؟ کیوں نہ ہم واپس قرآن کی طرف لوٹیں، وہ نسخہ، وہ نور، وہ ہدایت جو ہمارے ہر مسئلے کا جواب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت کوثر کی۔ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی تاثیر اور برکات کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ الکوثر ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، اللہ نے یہ مجھے عطا کی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی نسل کٹا کہہ کر طعنے دیتے تھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے حوض کوثر پر پہنچوں گا۔ جو شخص میرے پاس آ گیا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ہر آیات شفا ہے اور سورہ کوثر دل کی غمگینی، رزق کی تنگی اور دشمن کے وار سے حفاظت دیتی ہے۔ یہ سورت رزق میں برکت، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، کاروبار میں ترقی، دشمنوں سے حفاظت، اولاد کی نافرمانی، ذہنی دباؤ اور بے سکونی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ تو چلتے ہیں، بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کرنے کی نیت کریں تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے اور پھر آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ جب آپ درود شریف کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورت کوثر کو یقین اور محبت کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ سے دعا مانگنے کا وقت ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی آپ کی زندگی میں رکاوٹ ہو، آج اللہ سے رو رو کے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ محترم ناظرین، زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی صرف دنیاوی اسباب سے نہیں، روحانی طاقت، اللہ سے تعلق اور قرآن سے محبت، یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔
محترم ناظرین، سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ کو اللہ کی مدد کا تجربہ کروا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں، دلوں، رشتوں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔